بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرانے زمانے میں ایک بادشاہ زنا اور بدکاری جیسے گندے کاموں کے سخت خلاف تھا۔ اس بادشاہ کی ایک بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل بیٹی تھی۔ شہزادی کے حسن پر سب درباری عاشق تھے۔ شہزادی کے چلنے کے انداز کو دیکھ کر بڑے بڑے شہزادے اپنے دوڑتے ہوئے گھوڑوں کا رخ موڑ دیتے تھے، کیونکہ شہزادی کا چہرہ دودھ کی طرح سفید اور اس کی آنکھیں ہیرے جیسی چمکدار تھیں۔ جو بھی شہزادی کو دیکھتا اس پر پہلی ہی نظر میں فدا ہو جاتا۔ اب شہزادی جوان ہو چکی تھی، لیکن بادشاہ سلامت نے اس کی شادی ابھی تک کسی کے ساتھ نہیں کی تھی۔ شہزادی اپنے منہ سے اپنے باپ کو کچھ کہہ نہیں سکتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ اس کے دل میں کسی نامحرم کے ساتھ بدکاری کرنے کی خواہش پیدا ہونے لگی۔ ایک دن شہزادی بادشاہ کی غیر موجودگی میں محل کی چھت پر گئی اور وہاں جا کر پوری سلطنت کا نظارہ کر رہی تھی کہ اچانک شہزادی کی نظر جنگل میں ایک جھونپڑی پر پڑی، جس کے آگے ایک نوجوان بغیر قمیض کے ورزش کر رہا تھا۔ اس نوجوان کے گورے جسم کو دیکھ کر شہزادی کو اس کے ساتھ زنا کرنے کی خواہش پیدا ہوئی، لیکن بادشاہ سلامت نے شہزادی کو محل سے باہر ایک قدم بھی رکھنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ شہزادی تلوار بازی اور نشانہ بازی کی بھی بہت ماہر تھی۔ ایک رات بستر پر لیٹے ہوئے شہزادی اس نوجوان کے ساتھ بدکاری کرنے کے منصوبے بنا رہی تھی کہ اچانک اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی اور اس نے اپنی نیام سے تلوار نکالی اور محل کے دروازے پر پہنچ گئی۔ جب سپاہیوں نے شہزادی کو روکنے کی کوشش کی تو شہزادی نے اسی وقت ان دونوں کی گردن اتار دی اور خود محل سے نکل کر اپنے گھوڑے پر سوار ہوئی اور اسی جھونپڑی کے دروازے پر پہنچ گئی۔ جھونپڑی کے دروازے پر پہنچی تو گھوڑے کی آہٹ کو سن کر اس نوجوان کی آنکھ کھل گئی اور وہ نوجوان بہت ڈر گیا کہ آخر اس وقت کون ہو سکتا ہے۔ جیسے ہی اس نوجوان کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے سامنے شہزادی کو پایا۔ اس کے بعد شہزادی نے اس کی گردن پر تلوار رکھی اور اسے کہنے لگی کہ تمہیں میرے ساتھ زنا کرنا ہوگا۔ نوجوان بڑا حیران ہوا کہ پوری سلطنت میں صرف میں ہی اس کام کے لیے ملا تھا۔ تو شہزادی نے کہا کہ جب میں نے تجھے ورزش کرتے ہوئے دیکھا تو میں تیرے جسم کی دیوانی ہو گئی اور میرے اندر تجھ سے زنا کرنے کی خواہش پیدا ہو گئی۔ پھر میں نے ٹھان لیا تھا کہ تجھ سے اپنی خواہش پوری کر کے رہوں گی۔ پھر شہزادی نے اپنے خنجر سے اس کے کپڑے پھاڑ دیے اور اس کے ساتھ بدکاری شروع کر دی۔ ساری رات اس نوجوان کے ساتھ زنا کرنے کے بعد وہ محل میں پہنچ گئی۔ جب صبح ہوئی اور بادشاہ کی آنکھ کھلی تو وزیر نے بادشاہ سلامت کو بتایا کہ حضور محل کے دروازے کے 2 سپاہی دروازے پر مرے پڑے ہیں۔ بادشاہ یہ سن کر بڑا حیران ہوا کہ 2 سپاہیوں کو کون مار سکتا ہے۔ پھر بادشاہ نے سوچا کہ شاید کوئی ڈاکو آئے ہوں گے اور انہوں نے مزاحمت کر کے ہمارے 2 سپاہی مار دیے۔ لیکن جب دوسری رات ہوئی تو پھر شہزادی اپنی تلوار لے کر دروازے پر گئی اور پھر 2 سپاہیوں کو مار کر وہاں سے اس نوجوان کی جھونپڑی میں گئی اور ساری رات اس کے ساتھ بدکاری کرتی رہی اور پھر اندھیرا ختم ہونے سے پہلے محل میں لوٹ آئی۔ دوسرے دن بھی بادشاہ کو خبر ملی تو بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ آخر ہر رات ہمارے سپاہیوں کو کون مار رہا ہے۔ انہی سوچوں میں پریشان بادشاہ بیٹھا ہوا تھا کہ وزیر نے خبر دی کہ بادشاہ سلامت شہزادی گر کر بے ہوش ہو گئی ہے۔ جب شاہی حکیم کو بلایا گیا تو اس نے بادشاہ سلامت کو اکیلے میں آ کر بتایا کہ شہزادی حاملہ ہو گئی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ غش کھا کر گر گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ ہوش آنے پر بادشاہ نے شہزادی سے پوچھا تو شہزادی نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ مجھے تو کسی مرد نے چھوا تک نہیں۔ لیکن بادشاہ کو معلوم تھا کہ شہزادی جھوٹ بول رہی ہے۔ بادشاہ شہزادی کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ بادشاہ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کے بعد بادشاہ سلامت نے اپنے محل کی حفاظت کے لیے بہت سارے سپاہی نافذ کر دیے۔ ایک رات تو شہزادی محل سے باہر نہ گئی، لیکن جب دوسری رات ہوئی تو پھر شہزادی اس نوجوان کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے تڑپنے لگی۔ بادشاہ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا کہ شہزادی نے کس کے ساتھ زنا کیا ہے۔ انہی سوچوں میں گم بادشاہ سلامت بیٹھا ہوا تھا کہ وزیر نے کہا کہ حضور میرے پاس ایک ترکیب ہے جس پر عمل کر کے ہم پتہ لگا سکتے ہیں
کہ शहजादी किसके साथ जिना करती है। बादशाह ने कहा कि वो कौन सी तरकीब है जिससे हम उस बदबख्त का पता लगा सकें। वजीर ने कहा कि बादशाह सलामत, आपको शहजादी की हरकत पर नजर रखना होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि शहजादी महल के दरवाजे से बाहर जाती है, क्योंकि महल में मौजूद कोई आदमी भी ये काम नहीं कर सकता। उसके बाद बादशाह सलामत ने शहजादी की हरकत पर नजर रखना शुरू कर दी। जब रात हुई तो शहजादी फिर उस नौजवान से अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तड़पने लगी और उसने अपनी न्याम से तलवार निकाली और चुपके से महल से निकल गई। लेकिन बादशाह को मालूम हो गया कि शहजादी किसी से बाहर जिना करने के लिए जाती है। उसके बाद बादशाह घोड़े पर सवार होकर बाहर निकला और शहजादी का पीछा करते करते उस झोंपड़ी के दरवाजे पर पहुंच गया। जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा तो देखकर बादशाह सलामत के पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि शहजादी उस नौजवान की गर्दन पर तलवार रखकर उससे जिना कर रही थी। बादशाह सलामत के पैरों तले जमीन निकल गई और उसने शहजादी को कहा कि मैंने सारी जिंदगी किसी की माँ, बहन और बेटी को बुरी नजर से नहीं देखा, लेकिन तुमने मेरी इज्जत को खाक में मिला दिया। उसके बाद बादशाह ने उस नौजवान की तरफ देखा तो उसने कहा कि बादशाह सलामत, मैं बहुत मजबूर था। शहजादी हर रात मेरे पास आती है और मेरी गर्दन पर तलवार रखकर जबरदस्ती मेरे साथ जिना करती है। फिर जब बादशाह सलामत शहजादी और नौजवान को लेकर महल में आया तो बादशाह के एक बुजुर्ग वजीर ने कहा कि बादशाह सलामत, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहना चाहता हूँ। बादशाह ने कहा कि कहो, क्या बात है। वजीर ने कहा कि बादशाह सलामत, आप याद करें कि आपने जिंदगी में कभी किसी नामहरम लड़की के साथ जिना किया था। बादशाह ने अपने माजी में नजर दौड़ाई तो उसको एक वाकया याद आया कि जब मैं जवान था तो एक दफा एक गांव से गुजरते हुए मुझे एक लड़की पसंद आ गई और मैंने उस गरीब की बेटी के साथ जबरदस्ती जिना किया था और फिर वहां से चला गया, लेकिन उसके बाद मैंने उस गुनाह की तौबा नहीं की। फिर बुजुर्ग बोला, बादशाह सलामत, जिना इंसान पर कर्ज होता है और आज आपने वो कर्ज चुका दिया। अगर आपने उसी वक्त अपने गुनाह की माफी मांग ली होती तो शायद आपको ये दिन देखना ना पड़ता। फिर उस बुजुर्ग ने कहा कि बादशाह सलामत, आपने जिस लड़की के साथ जिना किया था वो मेरी बेटी थी और जिस नौजवान के साथ शहजादी जिना करती है वो मेरा बेटा है। कल आपने मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया था, आज उसका कर्ज मेरे बेटे ने चुका दिया। उसके बाद बादशाह सलामत ने अपने तमाम गुनाहों से माफी मांग ली और उस नौजवान की शादी शहजादी से कर दी और अपने मुल्क में ये कानून बना दिया कि अगर कोई भी इंसान जिना करते हुए पकड़ा गया तो उसको महल के सामने संसार कर दिया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और मजीद ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल इल्मी रूम को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।